بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا سوال کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، ہم اپنے پروگرام میں معاشرتی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اور معاشرتی مسائل کو اپنا موضوع بحث بناتے ہیں۔ ایک انتہائی اہم معاشرتی مسئلہ ہے کہ موجودہ دور میں رشتے اور تعلق ٹوٹ رہے ہیں، انسان ایک دوسرے سے دور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر ایک انسان نفسا نفسی کی کیفیت میں ہے، کسی کے پاس کسی کو ملنے کا وقت نہیں ہے، اور ستم بالائے ستم، انتہائی قریبی رشتے جو محبت کی علامت سمجھے جاتے تھے وہ بھی ٹوٹتے جا رہے ہیں، اور اس پہ مستزاد کہ ہمیں اس کی فکر نہیں کہ ان ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو کیسے جوڑا جائے۔ آج اسی موضوع کو ہم زیر بحث لائیں گے اور ہمارے ساتھ ہماری معاونت کریں گے اسٹوڈیو میں محترم جناب مولانا توقیر سیاف صاحب، جو مذہبی اسکالر ہیں۔ ان کے علاوہ فون کال پہ ہمیں جوائن کریں گی محترمہ جناب پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، جو معروف مذہبی اسکالر محترم جناب ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں فون کال پہ کراچی سے جوائن کریں گے محترم جناب مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب، اور لاہور سے محترم پروفیسر عاصم حفیظ صاحب۔ سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے اپنے اسٹوڈیو مہمان سے گفتگو کا۔ میں اولاً شکریہ ادا کروں گا محترم جناب توقیر احمد سیاف صاحب آپ کا کہ آج آپ وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ نے جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ توقیر صاحب، بات یہ ہے کہ آج نفسا نفسی کا عالم ہے اور انسان ایک دوسرے سے دور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی چیز کو آج ہم نے موضوع بحث بنانا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، انسان ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے بنیادی اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اقرار عزیز صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے بلایا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت ہی حساس موضوع ہے اور بڑی ہی اہمیت والا موضوع جو کہ آپ لوگوں نے آج جس کا انتخاب کیا ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کو جوڑنا، اس چیز کا دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، بے شک۔ اور اگر ہم اس کی شرعی حیثیت کو دیکھیں تو یہ واجب ہے، بے شک، کہ ہم رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھیں، نہ کہ ان کو توڑ کے رکھیں۔ باقی رہ گئی آپ کے سوال کے اوپر، یعنی کہ اس کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ رشتے کہ جن کے ساتھ ہمارا نسبی تعلق ہے، جی، ہماری گہری وابستگی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ان کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، ادھورا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس یہ کہ ہم ان سے بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی اور اہم وجہ اور سبب وہ یہ ہے کہ جہالت ہے، دین سے دوری ہے۔ توقیر صاحب، آج کل تو لوگ آج کل کے دور کو علم کی روشنی کا دور کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، علم کسی اور چیز کا ہے، دین کا علم بہت کم ہے۔ صحیح، اور اگر دین کا علم ہے بھی تو عمل نہیں ہے۔ جی، صحیح جو رہنمائی ہے جہاں سے ہمیں ملتی ہے، ملے گی، وہاں سے ہم لیتے نہیں ہیں۔ جی، قرآن مجید ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ان کی سیرت ہے، ان کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو جہالت ہے، جب جہالت ہوگی، ہمارے علم میں نہیں ہوگا کہ اگر میں نے اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کر لی تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی، جب ایک بندے کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے
اس کبیرہ گناہ کا علم ہی نہیں ہے جی تو وہ اس کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا جب آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کو علم تو ہے لیکن قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، تو یہ قرآن اور حدیث یہ ہمیں رشتہ جوڑنے کے حوالے سے، رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں اصل؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات کے اوپر اس چیز کا حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کیا کرو، جی، اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی تقریباً کفار کا جب ذکر کیا ہے یہ کہا کہ ان کا یہ وتیرہ تھا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی کہ وہ قطع رحمی کرتے تھے، جن چیزوں کو ملانے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ رشتہ داروں کو ملاؤ، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کہ قطع کرتے تھے اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی کہ رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا لیکن وہ قطع رحمی کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کو جوڑنے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو بندہ اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خطبہ جو دیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو اور اسی طرح کھانے کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ ترجمہ آپ ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے سامعین کو، میں معذرت کے ساتھ درمیان میں بول پڑا، میرے خیال میں اس حدیث کو اگر ہم کامیاب ترین زندگی کا مختصر ترین مفہوم اگر قرار دیں تو دیکھیں اس حدیث کی اہمیت کو آپ دیکھیں، اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں تو سب سے پہلا جو خطبہ دیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو، اور لازماً یہود بھی اس وقت موجود ہوں گے، تو گویا کہ اس خطبے کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ پہلا خطبہ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کرو، اور رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھا کرو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت داخل ہو جاؤ گے، یعنی شارٹ کٹ بالکل راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اس میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں کو جوڑا جائے، اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا کر دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تمام احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے غافل ہیں، جہالت ہے، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور دوسرا جو سبب وہ جو ہم معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں، بعض دفعہ حسد بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار وہ مالی لحاظ سے یا کسی بھی سیاسی اثر و رسوخ کے لحاظ سے یا کسی اور انداز سے وہ دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو دوسرے رشتہ دار وہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے خود ہی ان سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بسا اوقات خاندان چونکہ ایک حال میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ہر ایک کے اوپر عروج اور زوال ہوتا ہے۔ بسا اوقات بعض رشتہ دار ہوتے ہیں جو کوئی کسی ترقی کے منازل طے کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر مالی طور پہ یا کسی بھی طور پہ ان کے اوپر فضل انعام ہو جاتا ہے، تو دوسرے اس میں یعنی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تعلیمی میدان میں کیوں آگے نکل گیا، یہ اس کو مال کے اندر اس کے مال میں کیوں اضافہ ہو گیا، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ پھر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود ہی رشتہ دار جو ہے ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بعض تکبر آ جاتا ہے بعض لوگوں کے اندر کہ جب وہ تھوڑا سا اونچائی کے اوپر جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو نیچے جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں تو بہت اونچا ہوں اور لوگ نیچے ہیں میرے، تو پھر وہ تکبر کی وجہ سے پھر وہ ان سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو سورہ کہف میں جو یہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آدمیوں کا ذکر کیا تو ان میں سے ایک نے یہی کہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، بالکل تو یہی تکبر ہے نا کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے پاس نفری بھی زیادہ ہے، میں تو بڑا اثر و رسوخ والا ہوں اور تم لوگ کیا ہو۔
تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھر رشتہ داری جو ہے نا اس طرح برقرار نہیں رہ سکتی. ایسے لوگ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں بھی آ جاتے ہیں اور بسا اوقات کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور جب آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں پھر رشتہ داروں کی قدر ہوتی ہے. جی پھر ہم بہت ساری چیزوں کا آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا, ہم نے بھی کیا ہے کہ رشتہ داروں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے, کہتے ہیں یہ کیا ہے, کچھ بھی اہمیت نہیں ہے, دوستی یاری ہے, جو اچھا ہے اسی کے ساتھ رہو. تو جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھ کر کے دیکھتا ہے کہ کاش کہ وہ میری مدد کریں, لیکن وہ جب اس نے اپنے اس وقت کے اندر کہ جب وہ اس کے اندر وسعت تھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ کر سکتا تھا, جب اس نے نہیں کیا تو پھر لوگ بھی اس کے اوپر ہنستے بھی ہیں اور جو ہے نا اس کا ساتھ تعاون نہیں کرتے. جی مولانا ترکی صاحب, آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کر دیا کہ جو رشتوں کو یا رشتوں میں فاصلوں کو بڑھا رہی ہیں. ان میں ایک جہالت ہے, دوسرا حسد ہے, تیسرا تکبر ہے. اس کے علاوہ اور کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ محترم مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب موجود ہیں, ہم ان کی طرف جائیں گے اور پھر واپس اپنے اسی سوال کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب, آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. شکریہ. مفتی صاحب, اسلام ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتے تیزی کے ساتھ رشتوں میں فاصلے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پیدا ہوتے ہوئے فاصلوں کی کیا وجوہات ہیں, اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مادے کی محبت بڑھ گئی ہے. اب مادے سے مراد پیسہ بھی ہے, گھر بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, وجاہت بھی ہے, منصب بھی ہے, عہدہ بھی ہے. تو اب جب مادے کی محبت دل میں اتر جائے گی جی تو پھر باقی رشتہ داروں کا تو کیا کہنا, گھر میں بوڑھے والدین وہ بھی بوجھ لگنے لگتے ہیں. جی بہن بوجھ لگنے لگتی ہے, بھائی بوجھ لگنے لگتا ہے. جہاں پسندیدہ باتیں ملتی ہیں انسان اس کی طرف بڑھتا ہے جی اور جہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے بھاگتا ہے. جی تو جب بچپن سے ہم پڑھاتے ہی مادہ ہیں, بچپن سے ہم بتاتے ہیں کہ کامیاب آدمی وہ ہے جو پیسے والا ہو, گاڑی والا ہو, گھر والا ہو, کاروبار اور کمپنی والا ہو, تو اس تعلیم سے یہی نتیجہ نکلنا ہے نا. جی جی ہم نے تو یہ کبھی بتایا ہی نہیں کہ کامیاب وہ ہے جس سے والدین خوش ہوں, جی جس سے بہنیں خوش ہوں. کامیاب آدمی وہ ہے جو رشتوں کو جوڑ کے رکھے, جی لوگوں کا دل اس پہ خوش ہو, دعائیں دیں لوگ اس کو. تو یہ تو ہم نے پڑھایا ہی نہیں, جو ہم نے پڑھایا وہی نتیجہ نکل رہا ہے نا. جی پھر ہر طرف ہم نے ہمارے ڈرامے ہوں, فلمیں ہوں, ہمارا لٹریچر ہو, ہمارا سوشل میڈیا ہو, وہ گانے جو گلی گلی میں بجتے ہیں, حتیٰ کہ اس وین میں بجتے ہیں جس میں بچہ اسکول جاتا ہے, اسکول کے ان فنکشنز میں بجتے ہیں جو اس کی تقریبات میں منعقد ہوتے ہیں, ان سب میں شہوت, ہوس اور مادہ پرستی ناچ رہی ہے. تو یہ چیز دلوں میں اتر جاتی ہے. اب جب وہ دلوں میں اتر جاتی ہے تو انسان پھر ذمہ داریوں سے بھاگنے لگتا ہے اور خواہشات اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. ماں باپ کی عزت یا رشتہ داروں سے جوڑنا یہ تو اللہ سکھاتے ہیں, نبی سکھاتے ہیں, قرآن سکھاتا ہے. تو اس کی تعلیمات تو ہم نے دی نہیں. جی پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی باریک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جس خالہ کو اس نے گھر میں کبھی اچھے الفاظ سے ذکر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, جن رشتہ داروں کا اچھا ذکر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, جن کزنس کا اچھا ذکر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, اپنی والدہ کو اپنی دادی کی چغلی کرتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ وہ والدہ کی ساس ہے, جی اپنی نانی کی چغلی کرتے ہوئے اپنے والد کو دیکھا ہے, تو وہ کیسے ان سے محبت کر سکتا ہے؟ بے شک. جب اس نے رشتہ داروں کو گھر میں والدین سے عزت لیتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ عزت کیسے دے گا جو اولاد ہے؟ بالکل ایسے. ہم نے اپنے طرز عمل سے بچوں کو باغی کیا ہے, ان کے نصاب تعلیم سے باغی کیا ہے. ہم نے بچوں کو ہمیشہ اپنا فائدہ سکھایا ہے, زندگی میں دوسروں کو پیچھے کرنا اور آگے بڑھنا سکھایا ہے. ہم ہمیشہ بچے سے یہ چاہتے ہیں کہ تم فرسٹ آؤ,
تم سب سے آگے بڑھ جاؤ. ہم نے کبھی نہیں سکھایا کہ بیٹا جو لڑکا فیل ہو گیا اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. تم فرسٹ تو آئے ہو, لیکن کیا تم نے سوچا کہ جو سیکنڈ آیا اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جی. تو احساسات اور جذبات ہم نے سکھائے نہیں نا. تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو اس کی وجوہات ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کے پاس آئیں. بے شک. کسی چیز سے زندگی نہیں بڑھتی. کہا کہ اقربا پروری سے زندگی میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے. بے شک. اسی طرح آپ نے رشتہ داری تو رشتہ داری, یہ تو رشتہ داری کے بارے میں تو یہاں تک کہا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو قطع رحمی اور صلہ رحمی کرتا ہے. اور پھر صرف رشتہ دار نہیں, ہمارا دین تو یہ دکھاتا ہے کہ صل من قطع کا, جی ہاں, اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے, اس کو معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرتا ہے, اور اس کو دو جو تم سے روک لیتا ہے. بہت اچھا. یہ جو دینی تعلیمات ہیں یہ جب ہمارے بچوں کو والدین کے کردار میں نظر آئیں گی, یہ چیزیں نصاب تعلیم میں نظر آئیں گی, ان لوگوں کی معاشرہ عزت کرے گا جن سے والدین خوش ہیں, جن سے بہن بھائی خوش ہیں, تو پھر وہ ان کو آئیڈیالائز کر کے ان جیسے بننے کی کوشش کرے گا. معاشرے میں جب گاڑی والے کی, پیسے والے کی, مکان والے کی, کمپنی والے کی, کاروبار والے کی عزت دیکھے گا تو پھر وہ اسی طرف بڑھے گا نا, وہ ذمہ داریوں کی طرف تھوڑی بڑھے گا. جی. مفتی صاحب ایک معذرت کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہوں گا. آج سے 10 سال 20 سال یا 30 سال پیچھے ہم چلے جائیں تو 30 سال پہلے کچھ رشتوں کا ذکر ہوا کرتا تھا اور ان رشتوں میں ایک خاص قسم کی چاشنی ہوتی تھی. الفاظ بولنے میں مثال کے طور پہ بڑے فخر کے ساتھ تعارف کروایا جاتا تھا, یہ میرا خالہ زاد ہے, یہ میرا چچا زاد ہے, یہ میرا ماموں زاد ہے, یہ میرا پھوپھی زاد ہے, یہ میرا فلاں اور یہ میرا فلاں ہے. جبکہ وہی چچا زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, ماموں زاد آج سمٹ کے صرف ایک لفظ کزن میں آ گئے. اسی طرح ہماری خالائیں, ہماری پھوپھیاں اور ہمارے بہت سارے رشتہ دار سمٹ کے صرف ایک لفظ انٹی میں آ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے مضبوط خاندانی نظام کے اوپر ایک وار نہیں ہے اور رشتوں کو دور کرنے کے لیے ایک سازش نہیں ہے؟ اگر آپ پھول کا نام کانٹا رکھ دیں اور کانٹے کا نام پھول رکھ دیں تو اور نئی نسل کے سامنے اس کو ہمیشہ دہراتے رہیں جی, تو پھر ظاہر ہے اس کا اثر تو ہوگا. بے شک. اگر مادہ پرستی کو کامیابی کہہ دیں اور رشتہ داری توڑنے کو ہم یہ کہہ دیں کہ جناب یہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے تو اس کا اثر تو پڑے گا. جو پرانے لفظ تھے, پرانے رشتے تھے, ان میں چاشنی تھی. اب جب انگریزوں والے, غیروں والے لفظ لیے ہیں تو ان کے ہاں جو معانی مستعمل ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ معانی بھی آ گئے, وہ سلوک بھی آ گیا. بے شک. تو آپ نے درست فرمایا کہ لفظوں کے بدلنے سے رشتوں کی چاشنی چلی گئی ہے. جی ہاں. اور آپ نے ذکر کیا مادیت پرستی کا کہ مادہ پرستی کا دور ہے, مرض کی آپ نے تشخیص بھی کی, کچھ اس کا حل بھی بتا دیا آپ نے, لیکن ذمہ داری کس کس پہ عائد ہوتی ہے؟ معاشرے کے کن افراد پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں یہاں ایک آدمی نہیں بگڑ رہا, پورا معاشرہ, پوری نسل ہاتھوں سے نکل رہی ہے. جی. تعلیمی ادارے اور اساتذہ اپنی جگہ ذمہ دار ہیں, والدین اپنی جگہ ذمہ دار ہیں, اور ہر وہ شخص جو چھوٹوں سے بڑا ہے وہ اپنے چھوٹوں کے لیے ذمہ دار ہے. بے شک. اور بطور خاص جو گھر کا سربراہ ہے وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے. ہمارے یہاں مادہ پرستی کا یہ بھی نقصان ہوا نا کہ گھر کے سربراہ کو صرف مادہ جمع کرنے پر, پیسے کمانے پہ لگا دیا گیا, تربیت کا وقت ہی نہیں بچا. گھر میں یہ کام والدہ کا تھا تو ان کو ایسا کام کاج میں لگا دیا گیا کہ ان کے پاس وقت نہیں بچا, اور بچے جو ہیں ان کو وقت گزارنے کے لیے موبائل پکڑا دیا, لیپ ٹاپ کھول دیا, کمپیوٹر کھول دیا, ٹی وی دے دیا, ٹیبلٹ دے دیا, ٹیبلٹ دے دیا, دوستوں کے ساتھ لگ گئے, کھیل کود میں لگ گئے. تو بچوں اور والدین میں جو انقطاع ہوا ہے, جو رشتہ داروں کو گھروں میں بلا کر مہمان نوازی کا انقطاع ہوا ہے, جو بچے کی سکی نانی کو بلانے میں والد کوتاہی کرتا ہے, جو سکی دادی کی خدمت میں والدہ کوتاہی کرتی ہے, ان ساری وجوہات کی وجہ سے بچے کو یہ نظر آتا ہے کہ رشتے بوجھ ہوتے ہیں. اگر والدین ہمیشہ دادی کی عزت سکھائیں, نانی کی عزت سکھائیں, خالاؤں کا احترام سکھائیں, چچاؤں کا احترام سکھائیں, بچوں کے سامنے اچھے لفظوں میں ذکر کریں, تو خود بخود محبت دل میں اترے گی. یہاں جو خاندانی نظام ہے
اس کے جتنے ارکان ہیں، والد ہوں، والدہ ہوں، رشتہ دار ہوں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ سب اس محبت کو جاگزی کریں بچے کے دل میں. جی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی ہے، اور موضوع کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں اگر سمجھ لی جائے تو پورے موضوع کا احاطہ کرتی ہے. آپ کو بہت شکریہ. مفتی صاحب نے بڑی نپی تلی، اور میرے خیال میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دریا کو نہیں پورے سمندر کو کوزے میں بند کیا مفتی صاحب نے. جامع اور معنی بڑی گفتگو کی ہے. تو مفتی صاحب نے جو سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے مادہ پرستی، اور اس میں جو بنیاد دین سے دوری، مادہ پرستی. جب ہم گھروں میں بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یہی سکھاتے ہیں بچوں کو شروع میں، جو اس کے پاس مال بہت زیادہ اس کی عزت کرو، غریب کی عزت ہم نہیں سکھاتے. گھر کے اندر یعنی وہ ماحول نہیں بناتے جس ماحول احترام کا ماحول بھی نہیں، احترام کا ماحول نہیں بناتے. پھر ایک بہت اچھی لگی مجھے مفتی صاحب کی بات کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ جب مہمان کو ہم بوجھ سمجھیں اور بچوں کو بھی یہ تربیت دیں کہ مہمان بوجھ ہے، تو اس کے بعد تو ضروری بات ہے ایسے حالات پیدا ہونے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک مرض کی تشخیص ہیں. حل بھی ہے، مفتی صاحب نے ذمہ داری میں بتائی کہ اس کا حل کیا ہے، کس کس کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک چیز ہے، کسی بھی معاملے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سارے لوگ مل کے اس مسئلے کو حل کریں تو سارے لوگ کبھی بھی میدان میں نہیں آتے. اس میں کچھ رہبر چننے پڑتے ہیں ہر معاملے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کون لوگ ہیں جو ایک رہبر کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ اس میں میرے خیال میں تو ہر بندے کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. جی سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، معاشرے کو دیکھنا چاہیے، اور جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا اس بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہر بندے کو اپنی جگہ پہ دوسرے کو رکھنا چاہیے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میرے جو ہے نا لوگوں نے حق سلب کر لیے ہیں، میری لوگ عزت نہیں کرتے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن یہ نہیں سوچتے ہم کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے جس وجہ سے لوگ مجھ سے بالکل ایسے ہی ہے. اور جس طرح مفتی صاحب نے ایک حدیث مفتی صاحب نے ایک حدیث پیش کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صل من قطعک، جس نے رشتہ توڑا ہے تو اس کے ساتھ جوڑیے. بہت مشکل کام ہے بالکل، بظاہر اپنے زبان سے الفاظ ادا کرنا بڑا آسان ہے. اس حدیث کا پس منظر دیکھیں کہ ایک صحابی رسول آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ میں اس سے جڑنا چاہتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو صلہ رحمی ہے کہ وہ تجھے جوڑنا نہیں چاہتا، تیرے ساتھ جڑنا نہیں چاہتا، صلہ رحمی کرنا نہیں چاہتا، قطع رحمی کے اوپر اصرار کر رہا ہے، اور تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، یہی تو ہے. اور فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کہ برابری کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے. ہاں یعنی ایک آدمی آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ تو برابری ہے نا. یہ فرمایا کہ صلہ رحمی برابری کے ساتھ نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے توڑے بھی تو تو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ، اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ. یعنی یہ ایک آج معاشرے کا سب سے مشکل ترین کام ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. بالکل ایسے ایک آدمی آپ کے رشتے کو توڑتا ہے، آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. ایک آدمی ہے جسے آپ اپنی خوشی میں بلاتے ہیں اور آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا، اور اس کی خوشی میں جا کے آپ شریک ہو جائیں. ایک آدمی آپ کی غمی میں شریک نہیں ہوا اور آپ اس کی غمی میں جا کے شریک ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بہت مشکل ترین کام بھی ہوں گے، لیکن اس سے شاید مشکل کام اور کوئی بھی نہ ہو. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اگر انسان اس طرح سے کر لے تو میری ایک رائے ہے کہ معاشرے کے اندر قطع رحمی ختم ہو جائے، بالکل مکمل ختم ہو جائے. یعنی جس بندے نے مسئلہ یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو جائے گا جب آپ کو کسی یعنی کہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، جب اس نے آپ کو کسی تقریب میں نہیں بلایا، کوئی آپ کے بیٹے کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی جو ہے نا وہ دعوت ہے، آپ نے اس کو نہیں بلایا، اس نے آپ کو نہیں بلایا، لیکن آپ اس کو بلا رہے ہیں اور اچھے انداز سے بلا رہے ہیں، اور اس کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں بلایا، چلو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنے دل میں بات رکھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے،
باوجود اس بات کے آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنے دل کے اندر کوئی تمہارے بارے میں اس طرح کی بات نہیں رکھی. جب آپ اس طرح سے کر لیں گے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے گا، اور اس بندہ جس بندے کے ساتھ آپ یہ کریں گے وہ فوراً آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے گا، بلکہ اس کے دل کے اندر آپ کی قدر بھی بڑھے گی، آپ کی محبت بھی بڑھے گی. بالکل ایسے. اور ایسا فرد جو دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے اور جتائے بھی نہیں کہ میں نے تمہاری غلطی کو نظر انداز کیا اور احسان کر دے، تو میرے خیال میں اس کو بڑا کہنا چاہیے معاشرے کا. بالکل. اور معاشرے میں بڑا مقام ایسے ہی لوگوں کو ملتا ہے. علامہ توقیر صاحب، ایک چیز اور جو میں اپنی میرا مطالعہ بھی محدود ہے اور میرا حلقہ احباب بھی محدود ہے، بہت وسیع نہیں ہے، لیکن اپنے حلقہ احباب کی یا اپنے رشتہ داروں کی، تعلق داروں کی حد تک میں بات کروں گا کہ یہاں ہمارے ساتھ پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ کال پہ موجود ہیں. میں اپنی بات کو یہیں سے شروع کروں گا، پہلے انہیں کال پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ، آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رشتوں میں بڑھتے ہوئے فاصلے، ان کے اسباب اور اس کے حل پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، آج کے دور میں کیا ہمیشہ سے ہی رشتوں کو تو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نے حکم دے رکھا ہے، اور یہ خاندانی اکائی تو ایک لازمی حصہ ہے معاشرے کا. جی. باوجود اس کے کہ اہل مکہ رشتہ دار ہو کر بھی آپ کو ستاتے تھے، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ میں تم سے قرابت داری کی محبت کا حق تو رکھتا ہوں. جی، بے شک بے شک. تو اور ابو لہب جو کہ ایک دیوار کے ساتھ ایک ہمسائیگی کا حق بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رشتہ داروں کے حقوق کے لیے بہت توجہ دلائی، حکمن تاکیدن. جی ہاں. اور بلکہ وہ رشتہ دار جو ہمسایہ ہو اور مسلمان ہو، اس کے 3 حقوق بتائے. جی. اور آج کے دور میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گئے. بزرگوں کی دعائیں، بزرگوں کا سایہ، اقدار، روایات ہمارے سروں سے ہٹ گئیں. بے شک. بچوں کو وہ اہمیت ہی نہیں معلوم جو بڑوں کے پیار کی، بڑوں کے ڈانٹ کی، بڑوں کی اقدار کی، بڑوں سے عیدی لینے کی، بڑوں سے محبت لینے کی. جی ہاں. اور وہ سب کچھ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. بے شک. اور اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ اس دنیا کی خود غرضی ہے. افراتفری، آپادھاپی، اپنا دیکھنا، یہ سب ہمیں لیا تو ہم نے غیر قوموں سے ہے، لیکن بہرحال بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی. جی. محترمہ، ایک اسلامی خاندانی نظام ایک مضبوط ترین دنیا کا نظام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مغربی تہذیب ہمارے اس خاندانی نظام پہ بڑی قوت کے ساتھ حملہ آور ہے، اور یہی ہمارے رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، اس کا تدارک تو ہم کر سکتے ہیں، واپس آئیں اگر سیرت پاک کی طرف. اور آج وہ لوگ بھی اس پہ پچھتا رہے ہیں. دیکھیے، وہ لوگ اگر ان خاندانی اور رشتہ داری سے کٹے ہیں تو انہوں نے کوئی اس میں دنیاوی اغراض چند ٹکوں کے سوا کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا. جی بے شک. اور ہم جب انہیں دیکھتے ہیں اور جب ان کے اولڈ ایج ہوم دیکھتے ہیں، جب ان کے رشتہ داروں کو ان سے دور دیکھتے ہیں، اور فیملی کا مطلب صرف میاں بیوی اور بچے دیکھتے ہیں، تو ہمیں نفرت آتی ہے. بے شک. ہمارے ہاں اتنے خوبصورت چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، خالہ، تائی، یہ سب نام، اتنے یہ رشتے حسین ہیں، پیارے ہیں. ہم ان کی شادیوں میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، 8-8 10-10 دن ایک ساتھ خوشیاں مناتے تھے. غم میں اکٹھے ہوتے تھے اور ایک ہفتہ ساتھ میں مناتے تھے، جب تک کہ غم سے نکل نہ آئے وہ شخص جس کے یہاں کوئی غم آیا ہے. جی. تو یہ جو ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی، یہ تہذیب اصل میں ایک دن میں نہیں آتی. بے شک. وقت کرتا ہے پرورش، برسوں ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. جی ہاں. ان کی روایات، ان کی رسومات جیسے ہم نے لی ہیں، ایک ایک کر کے امپریس ہوئے ہیں، اسی طرح ان کی برائیاں بھی ہمارے اندر اس طرح سے
آ چکی ہیں, سرایت کر چکی ہیں کہ اب وہ برائی نہیں لگتی, اب وقت کی ضرورت لگتی ہے. جی ہاں. اب ہمیں جوائنٹ فیملیز یا ہمیں بڑوں کا ٹوکنا روکنا, اب ہمیں وہ لگتا ہے کہ پرائیویسی انویٹ ہو گئی, ہمارے دخل در معقولات ہو رہا ہے. جی ہاں. اور ہمارے بچے اس کے عادی ہی نہیں ہیں, اور وہ ہمیں گھورنے لگتے ہیں اگر انہیں کوئی چچا خالو ماموں کوئی ٹوک دے ڈانٹ دے, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے. جی. تو اس سے بچنے کے لیے صرف یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں, اپنا نظام, اپنا کنسپٹ اس کو زندہ کریں. جی ہاں. اب آپ دیکھیے نا بھائی, جب ہم شادیاں کرتے ہیں ہم ہندوؤں کے طریقے سے کرتے ہیں. جی ہاں. ہم جابس کرتے ہیں تو ہم انگریزوں کے طریقے سے کرتے ہیں. جی. ہمارا کلچر ہے کہاں؟ بالکل صحیح. کسی بھی اسلامی ملک کا نام آپ لے دیں جہاں پہ پیورلی اسلام نافذ ہو چکا ہے. جی. ایسا تو کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں. لباسوں میں دیکھ لیں, بازاروں میں دیکھ لیں, شادیوں میں دیکھ لیں, نکاح میں دیکھ لیں, طلاق میں دیکھ لیں, بزنس میں دیکھ لیں, ہر جگہ ہم لوگوں نے مار کھائی بھی ہے. ہم انہی سے امپریس ہوئے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں سے وہ امپریس ہو کے کچھ اچھا لیتے ہیں وہ ہمارا دین ہے, ہمارے نبی کی سیرت. بے شک یہ صحیح ہے. محترمہ, آپ نے درمیان میں ذکر کیا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہماری خالائیں, ہماری پھوپھیاں, ہمارے چچا اور ہمارے دیگر رشتہ دار بڑی چاشنی تھی جب ہم کسی کو تعارف کرواتے تھے کہ یہ میرا خالہ زاد ہے, یہ میرا چچا زاد ہے, یہ میرا پھوپھی زاد ہے, یہ میرا ماموں زاد ہے. لیکن آج یہ رشتے سمٹ کے ایک لفظ کزن میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک تہذیب کا حملہ ہے یا ہم نے اس کو زبردستی اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے؟ نہیں, میں کسی کو یہاں الزام نہیں دوں گی, میں تربیت کو الزام دوں گی اور خود غرضی کو. جی. دیکھیے, پوزیشن اگر کسی کی ہوتی ہے, وہ دور کا بھی رشتہ دار ہوتا ہے, ہم اس کے ساتھ نبھا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. آ بھی رہے ہوتے ہیں, جا بھی رہے ہوتے ہیں, مل بھی رہے ہوتے ہیں, فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور غریب رشتہ دار ہے اور جس کی ہمیں کفالت کرنی ہے, وہ جتنا ہی قریبی کیوں نہیں, ہم شرما رہے ہوتے ہیں اس سے تعارف کراتے ہوئے. بے شک. تو بات اصل میں ہماری ذاتی خود غرضی کی ہے, تربیت کی کمی کی ہے, اور ایمان کی کمی کی بھی ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں رکھا ہے وہ کسی اور کے منہ میں جا نہیں سکتا, جی, تو پھر ہم یہ سب کچھ نبھاتے ہیں. بے شک. اگر ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ رشتہ دار آ جائیں گے, ہمارے دسترخوان پہ کھا لیں گے, آ کے حسد کریں گے, نظر لگائیں گے, جادو کریں گے, جو پورا پاکستان ہندوستان پریشان پھرتا ہے, جی, کہ چھپاؤ جی رشتہ داروں سے, یہ نظر لگا دیں گے, یہ جادو کریں گے. جی. تو وہ اس طرح کی جو کیفیت پیدا ہوئی بھی ہے نا, جی, اسے ایمان کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے, اور تربیت کی کمی تو ڈیفینیٹلی ہے. جی. محترمہ, یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے اور لوگوں کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دے سکیں, رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھ سکیں. تو اس کا کوئی آسان سا حل موجود ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح اپنے تعلق کو باقی رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, آج کل تو ایک گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ماں باپ اور بچے, اور سبھی اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. جی. وہ ساتھ بیٹھ کر بھی ساتھ نہیں ہوتے. جی. اور وہ ان کے بہت قریب ہوتے ہیں جو امریکہ میں ہے, افریقہ میں ہے, ہندوستان میں ہے, کیونکہ وہ ان سے میسجنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکسٹ ہو رہے ہیں, واٹس ایپ ہو رہا ہے. تو کم از کم اسی پر ہی خیریت پوچھ لیں. جی. ہمیں حاضری لگوانا لازمی ہے. جی. ہم اپنے خون سے دور ہٹ کے جواب دہ ہوں گے. جی ہاں. اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے, ان کی خیریت نہیں پوچھیں گے, ہماری وجہ سے کوئی ہمارا غریب یا یتیم رشتہ دار بہک گیا, خاتون جو ہے کوئی گمراہ ہو گئی, کوئی بچہ نہ پڑھ سکا, کوئی مجرم بن گیا, تو ہم جواب دہ ہوں گے. بے شک, بے شک. تو یہ ساری چیزیں اسے ذمہ داری سمجھ کے قبول کرنا چاہیے, اور پھر اس کو ویسے ہی ادا کرنا چاہیے کہ ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہوں, ان کے غموں میں شامل ہوں, ان کی عیادت کریں. دیکھیں, مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہے, رشتہ داروں کے تو وہ سب سے پہلے. جی. جی. کہ وہ دعوت دیں تو آپ قبول کریں, آپ ان کے گھر جائیں, ان کی عیادت کریں, جنازے کے ساتھ چلیں. جی. تو یہ تو کہیں اب ہم دور بیٹھے ہیں, دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں, تو کم از کم ہم
ان کا ٹیلی فون کر کے میسج کر کے ہم ان کی خیریت پوچھتے رہیں, کم از کم حاضری لگواتے رہیں, یہ بتاتے رہیں کہ ہم موجود ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی جی محترمہ, ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتی زندگی میں تو کسی حد تک رشتہ داروں کا لحاظ رکھا جاتا ہے, رشتہ داروں کا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن شہروں میں بہت زیادہ افراتفری کا عالم ہے. ایک گھر ہوتا ہے, اسی میں شادیانے بج رہے ہوتے ہیں, 7 والے گھر میں ماتم ہوتا ہے. کیا یہ ہمارا معاشرتی المیہ نہیں ہے؟ بالکل ہے جی, بالکل ہے. اور ابھی بھی دیہات اس معاملے میں بہت آگے ہے ہم سے, اور شہروں میں جو بڑے شہر ہیں وہ تو بہت ہی بد نصیب ہے. میں جب جاتی ہوں پاکستان تو مجھے اس قدر شرم آتی ہے کہ ڈیفینس میں واقعی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں میت ہے تو 7 والے کو پتہ ہی نہیں ہے جی, اور اسی طرح سے شادی ہو رہی ہے تو آپ کو بالکل دعوت بھی نہیں دیں گے کیونکہ آپ سے ان کا آنا جانا ہی نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی ایک دم اخبار میں دیکھتے ہیں یا ٹی وی پہ پڑھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ٹکٹ چل رہا ہے اور ایڈریس تو بالکل 7 والا گھر کا جی, یہاں تو کوئی مجرم رہتے تھے جی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک لحاظ سے وہ برادری سسٹم, وہ محلہ داری, جا کے لوگ محلوں سے پوچھتے تھے بھائی ان سے رشتہ کر لیں, ان سے ہمسائیگی کر لیں, اور آپ کو بالکل ان سائڈ آؤٹ پتا چل جاتا تھا کہ آدمی کیسا ہے. اب آج کے دور میں دھوکہ دہی بھی اسی لیے ہے کہ کوئی کسی سے ملتا نہیں, غرض رکھتا نہیں, واسطہ ہوتا نہیں, تو آپ کو کوئی بتائے گا کیسے؟ جو باہر آپ کا حلیہ نظر آ رہا ہے بس اسی پہ گواہی دی جا سکتی ہے. مسجدوں میں باقاعدگی سے کوئی جاتا نہیں کہ جماعت والے گواہی دے دیں یہاں کی 5 وقت نماز پڑھنے آتا ہے. جی ہاں, بہت شکریہ. ایک چند ایک گروپ ہے. جی 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 جی, جاری رکھیں اپنی بات, اپنی بات مکمل کریں. جی میں نے کہا وہ ایک چند ایک لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے جاتے ہیں, اور ان کے بارے میں چلیے اور نمازی جانتے ہوں گے, نیک لوگ جانتے ہوں گے, درسوں کے گروپ سے جو ریلیٹیو ہیں ان کے بارے میں چلیے ہم آپ کو بتا دیں گے, لیکن ہم اپنے محلے کے بارے میں نہیں بتا سکتے, پورے شہر کے بارے میں نہیں بتا سکتے. بے شک, بالکل ہے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے بہت ہی اچھی موضوع کی مناسبت سے گفتگو کی ہے. اللہ کرے ہمارے معاشرے میں یہ اویئرنیس پیدا ہو اور لوگ ہماری اس بات سے سبق لیں, سیکھیں, اور سیکھنے کے بعد ہمارے وہ ٹوٹتے ہوئے رشتے دوبارہ جڑنا شروع ہو جائیں. بہت شکریہ. محترمہ نے میرے خیال میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ اور معاشرے کی اس نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جو حقیقی مرض ہے ہمارا. جی جی, تو آپ کی میں نے بات درمیان میں کاٹ دی تھی, بڑے اہم موڑ پہ آپ نے اپنی بات کو چھوڑا تھا. غالباً وہ ذکر کر رہے تھے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور وہ مدینہ میں پہلا خطبہ شاید لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا. جی جی, ہماری اصل میں بات ہو رہی تھی کہ اسباب کیا ہیں. جی, تو اسباب میں جہالت ہے, اور اسی طرح دین سے دوری ہے, بغض ہے, حسد ہے, اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم رشتہ داروں کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. جی, زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. رشتہ داروں سے مراد یہ ہے کہ مثلا باپ ہے, وہ بیٹے کے اوپر بوجھ زیادہ ڈال دیتا ہے, جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے. جی, ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہوگا تو پھر بیٹا جو ہے نا آج کے اس مادہ پرستی دور کے اندر بیٹا تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر بیٹا ہے وہ باپ کے اوپر تنقید کرے اور باپ کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو باپ جو ہے نا اس کے دل کے اندر انسان کی قدر تو نہیں رہے گی. اسی طرح رشتہ داروں کے اندر یعنی کہ چچا ہے اس کی عزت نہ کرنا اور اس کو جو ہے نا کچھ نہ سمجھنا, اس کو اہمیت نہ دینا, تو یہ چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے, کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھائی کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ احسان نہیں جتلانا چاہیے, یہ بھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دوسرا شکریہ ادا نہ کرے یا جزاک اللہ ہی نہ کہے. کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے بعد تو کم از کم احسان بالکل نہیں جتلانا چاہیے. قرآن مجید نے بڑی سختی سے منع کیا, ولایت جس طرح الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم. ہاں, احسان نہیں جتلانا چاہیے, لیکن مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا بندہ جس کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہے, نیکی کی ہے, وہ کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے,
جی جتنا بھی قریبی سے قریبی آپ کہہ لیں، آپ بھائی کہہ لیں، بہن کہہ لیں، بھتیجا کہہ لیں، بھانجا کہہ لیں، باپ ماں، جو بھی رشتہ ہے، اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کی ہے اور وہ آگے سے آپ کو جزاک اللہ ہی نہیں کہتے کہ کچھ تعریف ہی نہیں کرتے، تو اس حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. تو صاحب صلہ رحمی کے حوالے سے ایک مثال چھوٹی سی دی تھی ہماری محترمہ پروفیسر صاحبہ نے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں بہت بڑی تعداد تھی کافروں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے اور صلہ رحمی کا واسطہ بھی دیا کرتے تھے. میں نے پڑھا ہے تاریخ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا تنگ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ، تنگ گھروں سے نکال دیا گیا، اور میرے خیال میں مشکل ترین دور ہے اسلام کا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں ہیں، لوگوں کی امانتیں ہیں، اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہ امانتیں انہی لوگوں کی تھی جو لوگ باہر مکان کے گھیرا کر کے آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ میں نے یہ امانتیں ان کی واپس کرنی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا کے یہ تاکید کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی امانتیں یہ تم ان کو ادا کرنے کے بعد تم نے مدینہ آنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق کا کتنا خیال ہے کہ جو لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں. آج کل یہی ہوتا ہے نا، فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں نے میرے خلاف سازش کی ہے، فلاں نے میرے خلاف ووٹ دے دیا. میں یہی بات میں آپ سے کرنے لگا تھا محترمہ کی کال سے پہلے کہ ہمارے ہاں کچھ سیاسی معاملات کو بھی بیس بنایا جاتا ہے اور اس سے بھی رشتہ داروں اور تعلق داروں کو دور کر دیا جاتا ہے. فلاں فلاں کا سپورٹر ہے لہذا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، فلاں نے فلاں کو ووٹ دے دیا لہذا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے گھر سے نکالا جا رہا ہے، گھر سے نکلنے پہ مجبور ہیں، اور بلکہ نکالا نہیں جا رہا، وہ تو قتل کرنے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ جو مجھے قتل کرنے کی رائے ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں شعبہ ابی طالب کے اندر جب 3 سال مقاطعہ کیا تھا، قطع تلقی کی تھی، اور بڑا ہی سختی والا دور تھا، تو بنو ہاشم ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی. ابو طالب کو دیکھ لیں اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں، وہ یعنی کہ اس طرح سے مخالفت نہیں کرتے تھے. اور اس وقت پروفیسر عاصم حفیظ صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں، کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رشتوں میں بڑھتے ہوئے فاصلے، ان کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. سب سے پہلے آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اسلام میں رشتوں کی اہمیت کیا ہے؟ جی، اسلام میں رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم جب اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ جب ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ماں کی خدمت کی بہت اہمیت بیان کی گئی. پھر اس کے بعد والد کی خدمت کی اہمیت، بھائیوں کے حقوق، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہمسایوں کے حقوق اور صلہ رحمی ایک اسلام میں اب جو نا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اس سے مراد یہی ہے کہ ہم اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے ماں سے باپ سے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کے کوئی جو رشتہ دار ہیں وہ غریب ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ ہیلپ کرنے کا ڈبل ثواب ہوگا. ایک تو کسی غریب کی ہیلپ اور دوسرا رشتہ دار کی ہیلپ کرنے کا. تو اس لیے اسلام میں رشتہ داروں کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. بے شک ایسی بات ہے. تو پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو رشتوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ تعلق کو ختم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اب تو رشتہ داروں میں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو تعارف کروانا پڑتا ہے جب ملاقات ہوتی ہے کہ میں آپ کا فلاں رشتہ دار ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رشتوں کی دوریوں کے اسباب کیا ہیں؟ جی دیکھیں، جو ہمارے معاشرے ہیں، جو مشرقی معاشرے ہیں، وہاں تو یہ بہت زبردست روایات تھی کہ رشتوں کی قربت اور شادی پہ، بیاہ پہ اور خوشی غمی پہ ساتھ ہونا، یہ ہماری روایات کا حصہ تھی. لیکن ان میں جو فرق پڑا ہے اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو اربنائزیشن ہوئی ہے، یعنی لوگ شہروں کی طرف موو ہوئے ہیں اور لوگوں نے چھوٹے گھر میں اور تھوڑے سی رہنا شروع کر دیا ہے، جہاں پہ رشتہ داروں کا آنا وہ بہت مشکل ہو گیا. دوسری بات یہ تھی کہ اکنامک بہت بڑی وجہ ہے، یعنی مادیت
کا جو مسئلہ ہے اس میں بعض اوقات تو اس کی مصروفیات ہیں. اس کی ایک ڈائمینشن تو یہ ہے کہ مصروفیت بہت ہے, جابز ہیں, لوگوں کو ایک سے دوسری سے تیسری جاب کرنی پڑتی ہے اور لوگ پریشان ہیں, اور ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ مطلب وہ اپنے کسی رشتہ دار کی خوشی غمی کے لیے ٹائم نکالیں. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اور اس کے بعد اگر ہو بھی تو پھر آپ کی نا ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. مثلا جب لوگ ترقی کی طرف جاتے ہیں, مثلا المیہ یہ میں پچھلے دنوں ایک مضمون میں نے لکھا بھی اس پہ, ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے, انہوں نے اپنا ایک بیان میں کہا کہ جی کئی سال ہو گیا میں اپنی بہن کی طرف بھی نہیں جاتا. ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سیاسی ترقی کرتے ہیں یا بہت بڑے کوئی آفیسرز بنتے ہیں تعلیم سے یا اپنے کاروبار سے, تو وہ اپنی دوستیاں, اپنی قربتیں, اپنے کاروباری مفادات اور نوکری یا جو بھی ان کی جاب سے جڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. اور جو رشتہ دار ہیں, جو ظاہر بات ہے ان میں سے بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی مالی ترقی نہیں کر پاتے, تو وہ بھی ان سے دور ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا اسٹیٹس, ہمارا جو ہمارا ملنا جلنا ان لوگوں کے ساتھ ہے. اور ایک اور میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا, ایک المیہ ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات اداروں کی سطح پر باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داریاں کی بجائے اداروں کے سطح پر اپنے تعلقات بنائیں. مثلا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں, آرمی میں ہے اور بہت سے اور ادارے کی کلبز ہوتی ہیں, کہ جو لوگ ہیں ان کی دوستیاں, ان کا رہن سہن کا آنا جانا وہ ادارے کے لوگوں تک ہی محدود ہو جائے اور وہ جو ہے اپنے کی طرف نہ جائیں. اسی طرح جیسے سول سروسز کے لوگ ہوتے ہیں یہ, اور یہ اس طرف ہو جاتے ہیں. ایک اور اس کی ڈائمینشن یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حوالے سے کہ جو سوشل میڈیا آیا ہے, جو میڈیا اس نے بہت زیادہ لوگوں کو مصروف کیا ہے, اور گھر کے اندر جو سوشل پرابلم ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ گھر کے اندر الگ الگ, پہلے تو ٹی وی الگ ہوئے, الگ کمرے ہوئے, اور اب موبائل ہیں, آپ اکٹھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات آپ ہزاروں میل دور جو دوست ہیں, جو آپ کے جن سے آپ چاہتے ہیں دوستی کرنا, آپ ان کے تو قریب ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ بہن بھائی ان سے آپ دور ہوتے ہیں. اور بلکہ وہ کیا کہتے ہیں, ایک ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا کسی آرٹیکل لکھا, وہ بڑا مشہور بھی ہوا کہ ایک دن وہ چھوٹا سا جملہ تھا کہ ایک دن ہمارے گھر کا وائی فائی خراب تھا تو میں اپنے ماں باپ پاس آ کے بیٹھ گیا, تو میں نے محسوس کیا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں وہ. کہ مطلب یہ ہے کہ اب لوگ شاید تبھی ماں باپ کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں جب ان کی کوئی سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے کوئی مسئلے سے ان کا وائی فائی یا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب, مادیت پرستی کے اس دور میں اس چیز سے نکلنا کیسا ممکن ہے کہ ہمارے یہ ٹوٹتے ہوئے رشتے جو ہے یہ بچ جائیں اور ہم اپنی اصلی اسلامی روایات, اسلامی کلچر کے اوپر آ جائیں؟ ممکن کیسے ہے یہ؟ دیکھیں, اس کا سب سے پہلی حل تو ایسا ہی ہے کہ گھر سے شروع ہوتا ہے. ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اسٹیٹس کی طرف جائیں گے اور اس طرف جا کے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, یا اپنے جو ہے نا کو رشتہ داروں کے قریب کریں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں, مجھے ایک ایسی فیملی کا پتہ ہے اور وہ بڑا حیران ہوئے ہم نے جب ان کی مثال سنی کہ وہ ایک شاپ چلاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک مہینے کے لیے اپنی شاپ مکمل بند کر دیتے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لیتے ہیں اور انہوں نے کہا جی ایک مہینہ ہم مختلف رشتہ داروں میں, مختلف شہروں میں جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف میں جاؤں گا, اپنے 1-2 دن ایک گھر کر کے تقریباً 1 مہینے کا ٹور کرتے ہیں کہ جی میں 11 مہینے کماؤں گا اور 1 مہینہ اپنے بچوں کو اپنے ریلیٹیو سے ملاؤں گا کہ جی ان کو پتہ چلے کہ چاچو کون ہے, ان کے ماموں کون, ان کی خالہ کون ہے. یہ طریقہ ہے کہ ماں باپ جب تربیت کریں گے تو وہی یہ کر سکتے ہیں کہ پہلی بات وہ خود اگزامپل بنے. جب باپ یہ دے رہا ہوگا کہ اس کی بہن, اس کا بھائی یا اس کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے تو وہ اس میں شرکت کرتا ہے اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتا ہے, تو ان بچوں کی محبت اپنے ریلیٹیو کی طرف ہو جائے گی. اور اسی طرح آہستہ آہستہ ان کی دوستیاں بجائے اس کے کہ اپنے اور دوستوں کے ساتھ ہوں گی, وہ اپنے ریلیٹیوز کے دوست بن جائیں گے. تو اسی طرح یہ سب سے زیادہ ضرورت یہی ہے کہ ماں باپ ہی اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اس سوچ کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ اگر کما لیں گے تو ہم ہو سکتا ہے اچھا مکان بھی بنا لیں,
ہم کچھ ریسورسز حاصل کر لیں, گاڑی بھی ہمارے پاس آ جائے گی, مکان بھی بڑا ہوگا اور ہم بہت اچھا کھانا بھی کھا لیا کریں گے. لیکن اسی بھاگ دوڑ میں جو ہم اپنا بہت زیادہ وقت صرف کریں گے تو ہم اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جائیں گے. بے شک ایسے ہی. یہ ایک چھوٹا سا ایک سوچ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوش گزارنا چاہتے ہیں یا صرف جو مختلف ہماری سہولیات ان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ چلے میری سہولیات چاہے تھوڑی سی کم ہوں گی لیکن میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولوں گا, تو وہ ضرور اپنے رشتہ داروں کو قریب رکھنے میں اور رشتہ داریاں نبھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. پروفیسر صاحب, وصال اردو کے اس نوعیت کے پروگرامات کے عنوان پہ صرف 1 منٹ میں کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو وہ پیغام ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ جو اپنا سارا وقت صرف سوشل میڈیا پہ یوز کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اپنے معاشرے میں نکلیں, اپنے گھر میں نکلیں, اپنے رشتہ داروں میں نکلیں. اور اسی طرح جو والدین بن چکے ہیں تو ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اور خود کو اپنے رشتہ دار قریب کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی رشتہ داری کی اہمیت اور اپنے رشتہ داروں کے قریب ہو سکیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بہت شکریہ. پروفیسر عاصم حفیظ صاحب ہیں, بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو عطا کیا ہے اور میرے خیال میں بہت تھوڑے وقت میں بہت کچھ انہوں نے بیان کہا ہے. تو میں گفتگو کر رہا تھا آپ سے کہ کچھ سیاسی عوامل میں موجود ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے سیاسی عوامل بھی رشتوں کو دور کرنے میں موجود ہیں؟ ہاں بالکل, سیاسی عوامل رشتہ داروں کو دور کرنے میں بہت اہم ہیں اور ہم دیکھتے ہیں معاشرتی طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے. اب تو میرے خیال میں جو سیاست ہماری چل رہی ہے خاص طور پر پاکستان کے اندر, بعض جماعتیں جو ہیں ان کے اندر بڑی شدت آ گئی ہے. اب تو یہ مذہبی لوگوں کو نہیں کہہ سکتے, اب مذہبی لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب آپس میں لڑتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. اب تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک دوسرے کو جو ہے نا تھپڑ مارتے ہیں, گریبان پکڑتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے جس چیز کو میں اس طرف ہی آ رہا ہوں. مطلب کہنے کا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی رشتے یعنی کہ اس حد تک یعنی کہ شدت کے اندر آ گئی ہیں کہ باپ جو ہے نا ایک پارٹی کے اندر ہے, بیٹا ایک پارٹی کے اندر ہے. بلکہ پچھلے الیکشن کے اندر تو میرے خیال میں اخبار میں بھی یہ خبر چھپی تھی کہ باپ میں نے یا بیٹے نے ایک دوسرے کو یعنی کہ ایک نے قتل کر دیا تھا اس وجہ سے کہ وہ ایک میرے خیال میں پی ٹی آئی کا تھا, ایک نون لیگ کا تھا. اس وجہ سے جو ہے نا ان کی آپس میں جھگڑا ہو گیا اور وہ اس طرح ہو گیا. اور بہت سارے واقعات اس طرح ہے محلوں کے اندر. رشتہ دار جو ہے نا سیاسی طور پر جب بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے درمیان رنجشیں پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس نے ہمارے کہنے پہ فلاں کو ووٹ نہیں دیا, اس نے فلاں کو نہیں دیا, یہ اس کا ماننے والا ہے, ہم اس کے ماننے والے ہیں. تو یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے حوالے سے. آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ جو جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, کیا یہ واقعی آپس میں دشمن ہوتے ہیں یا کل جا کے یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں؟ بالکل, یہ سیاسی جو لوگ ہیں یہ تو مفادات کے اوپر ہے نا, ان کا تو کام مفاد لینا ہے اور لوگوں کو استعمال کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اتنی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں سمجھداری نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھ سکیں, ورنہ یہ لوگ تو بعد کے اندر ایک دوسرے کی پارٹی کے اندر شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں. بس یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. ہارنے والے جا کے جیتنے والوں کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہارنے اور جیتنے والے کارکن لڑ رہے ہوتے ہیں, فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں اور وہ اوپر والے جا کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. اور ان میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, یعنی رشتہ دار جیسا آپ نے سوال کیا نا, رشتہ دار آپس کے اندر جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. جی بلکہ وہ دیکھیں یہ جو گزشتہ بلدیاتی الیکشن ہوئے پنجاب میں تو خیر اس کے اثرات کم, لیکن میں نے دیکھا خیبر پختونخوا میں جو میتھڈ تیار کیا گیا میتھڈ الیکشن کا وہ بڑا عجیب سا تھا. ایک گھر سے 2 امیدوار بھی آئے, یعنی ایک یونین کونسل کو 6 8 حصوں میں تقسیم کر کے ولیج کونسل بنایا گیا. ولیج کونسل میں ایک ولیج کونسل میں 10 12 نمائندے ہیں. تو اب ضروری بات ہے ایک ولیج کونسل میں گھر ہی کتنے ہوتے ہیں, یہاں سے 12 نمائندے ہیں. اب وہ 12 سیٹوں کے اوپر 50 بندے لڑ رہے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں بھی بن جاؤں اور ان میں رشتہ دار بھی اب وہ سارے رشتہ دار ہیں. ضروری بات ہے یہ ہماری سیاسی رنجشیں ہم سے نہیں بھولتی ہیں, مذہبی بھول جاتی ہیں, باقی ساری رنجشیں بھول جاتی ہیں. تو توقیر صاحب اس حوالے سے آپ آخری اپنا 2 منٹ کا پیغام کیا ریکارڈ کروائیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں حقوق و فرائض دونوں سے آگاہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کہیں گے فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے بھی کیا کیا ہے.
ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر تھوڑی سی نرمی آنی چاہیے. جب ہم دین کے اوپر عمل کریں گے یا دین سیکھیں گے یا دین کا مطالعہ کریں گے تو لازماً یہ چیزیں یعنی کہ آئیں گی ہمارے اندر. اور دوسرا یہ کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. رشتہ داری کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی غلطی کو ہم عذر بھی کسی کا قبول نہیں کرتے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں بھی رشتہ داریوں کو آپس میں توڑ دیتی ہیں. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، حسد، بغض، یہ چیزیں ایسے عوامل ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر ہیں، موجود ہیں. تو ان چیزوں سے بھی ہمیں رک جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور دوسرا، جس طرح کے بہت اچھی گفتگو کی ہے محترمہ نے بھی، اور اس سے پہلے جو مفتی صاحب نے گفتگو کی ہے وہ میں تو کہتا ہوں بہت ہی اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے. یہ کہ ہم اپنی جو اولاد ہے، باپ اپنی اولاد کو سکھائے، ان کی تربیت کرے، ان کے سامنے اپنی دادی کا، گھر کے اندر نانی کا، اور اسی طرح خالائیں اور جو پھوپھیاں ہیں ان کا اچھا تذکرہ ہوگا تو پھر ہی بچوں کے اندر یہ چیز آئے گی، قدر آئے گی اور اہمیت کا پتہ چلے گا. لیکن جب گھر کے اندر ہی ان کی قدر نہیں ہوگی اور اچھے انداز سے ان کو پیش نہیں کیا جائے گا تو پھر رشتہ داروں کی قدر نہیں ہوگی. بالکل ایسی بات ہے. بہت شکریہ محترم توقیر سیاف صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ناظرین محترم، رشتوں میں بڑھتے فاصلے ان کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ بیس بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ خطبہ جو مدینہ میں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ اور رشتوں کو آپس میں جوڑو اور راتوں کا قیام کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ رشتے توڑے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تم سے روک لے تم اسے دو. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہت بڑے بڑے جھگڑوں کا حل ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احسن الی من اساءک، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر. تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت ساری دوریاں، بہت سارے فاصلے قربتوں میں تبدیل ہو جائیں گے. رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، رشتوں کو جوڑنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. معمولی باتوں پہ اپنے پیاروں کو اپنے سے جدا نہ کیجیے. سیاسی رنجشوں کی وجہ سے اپنے دلوں میں بغض مت پالیے. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی مت کیجیے. جو رشتہ دار برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے. صلہ رحمی اسی چیز کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پورا بدلہ دے دیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے اپنے تعلق کو جوڑیے. صلہ رحمی کیجیے، تعلق کو جوڑیے، رشتوں کو مضبوط کیجیے. مغربی تہذیب جو ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتی ہے، ہمیں مختلف حصوں میں بانٹنا چاہتی ہے، ہمیں مادیت پرستی پہ لانا چاہتی ہے، اس تہذیب کو دھتکاریے اور اسلامی تہذیب کو اپنائیے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.